جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زاریات آیت نمبر 11 الذین ہم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون الذین وہ لوگ کہ ہم وہ غمرۃ غفلت میں ہیں ساہون بھولے پڑے ہیں یسألون وہ پوچھتے ہیں ایانا کب ہوگا یوم الدین جزا کا دن یوم جس دن ہم وہ علی النار آگ میں یفتنون جلائے جائیں گے ذوقوا کہا جائے گا تم چکھو فتنتکم اپنا عذاب ھذا الذی یہ وہ عذاب ہے کنتم تھے تم بہی اس سے تستعجلون جلدی طلب کرتے اللہ رب العزت نے اس بات کا ہمیں اندازہ کرنے کا موقع دیا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھ سکیں کہ زندگی کسی بے ہنگم صورتحال کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اور دل نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے لگا لے چیئر تھا جلدی بیٹھ جائیں آرام سے آگے آ جاؤ ان بزرگوں کو بھی آگے آ جائیں ادھر آخری آیت میں اللہ رب العزت نے پچھلی سبق میں ہم نے جو پڑھا آخری آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مارے گئے جو اپنے اندازوں سے کام کرتے ہیں. اب اللہ رب العزت ان لوگوں کی خاصیت بتا رہے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں پڑے ہیں، جو چیزوں کو اپنے مزاج کے مطابق دیکھتے ہیں. جس چیز پہ دل کرتا ہے اس چیز کی پرائیورٹی فٹ کر لیتے ہیں، اس کو وہ جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر وہ بڑا احساس کرتے ہیں، اور جس چیز کے دل کرتا ہے اگنور کر دیتے ہیں، اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگ تو حساب کے دن سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ حساب بھی ہونے والا ہے ہمارا. تو کیا مطلب؟ غفلت کس بات کی ہے؟ غمرۃ ساہون. غفلت کس بات کی ہے کہ یہ کر لیں، چلیں زندگی پڑی ہے، نیکی کر ہی لیں گے نا، بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، چلیں بوڑھے ہوں گے تو یہ کام کر لیں گے، چلیں ابھی جوانی ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، وٹ ایور. اس طرح کے کئی ایک مخمسے جو اٹکل پچو ہیں، جو اپنے مزاج کی باتیں ہیں، ہم اس کو لے کر بھولے پڑے ہیں. چلیں آج یہ ہو جائے گا، چلیں کل یہ کر لیں گے، چلیں پرسوں یہ ہو جائے گا. کیا ہوتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان معاملات میں یہاں تک نکل جاتا ہے کہ انسان اس وقت سمجھ آتی ہے اس کو جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور یہاں بھی ہم نے کیا پڑھا؟ ساہون فی غمرۃ ساہون. اللہ اس میں بھی ساہون کہہ رہے ہیں اور یہاں بھی ساہون کہہ رہے ہیں، اور تین چار باتیں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارائیت الذی یکذب بالدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ ارائیتا، کیا دیکھا ہے آپ نے اس بندے کو؟
یکذب بالدین، جو جٹلاتا ہے آخرت کے دن کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانے پر دعوت نہیں دیتا، مسکین کو کھانے پر نہیں دعوت دیتا۔ اور آج ہم سب دعوتیں کرتے ہیں لوگوں کی، کس کی؟ کہ جس کی ہم سے بڑی گاڑی ہو اس کی دعوت کرتے ہیں، جس کی ہم سے بڑی کوٹھی ہو ہم اس کی دعوت کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے گھر میں صفائی کرنے والوں کی بھی دعوت کی ہے؟ نہیں کی، بچا کھانا دیتے ہیں ان کو۔ کبھی آپ نے کسی اپنے محلے میں کوڑا اکٹھے کرنے والوں کو بھی دعوت دی ہے؟ نہیں، بچا کھانا دیتے ہیں، بلکہ نیئر ٹو باسی، جو خراب ہونے کا ڈر ہے وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں، چلیں کسی کے منہ میں چلا جائے۔ غمرتن، ہم نے ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو نہیں ہم ہرس دیتے، لالچ دیتے، ہم ان کو نہیں دعوت پہ اکٹھا کرتے۔ فویل للمصلین، ہلاکت کس کے لیے ہے؟ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کس کے لیے؟ فویل للمصلین، کس کے لیے ہلاکت ہے؟ نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس لسٹ سے ہی فارغ ہے، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، اللہ اس کا ذکر نہیں کر رہا ہے۔ ایک بچہ اسکول پڑھتا ہے لیکن اس کی انرولمنٹ نہیں ہے، کیا جب ایگزامز ہوں گے یا کوئی اس کا اسکول کا کوئی ایسا ایونٹ ہوگا، کیا اسکول یا ایجوکیشن کا ادارہ اس کو کہیں لکھے گا؟ کیونکہ اس کی انرولمنٹ ہی نہیں ہے۔ بے نماز کی اللہ کے ہاں انرولمنٹ ہی نہیں ہے، اس کا اللہ کے اس لسٹ میں نام ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو کبھی فیل ہو جاتا ہے کبھی پاس ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کو رکھا جاتا ہے، چلو یہ اس کو رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کیوں کہا؟ کہ یہ شاید سیدھے ہو جائیں، کوئی ان کو تھوڑی سی توجہ آ جائے۔ تو فی غمرۃ ساہون کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بھولے پڑے۔ یسألون، وہ پوچھتے ہیں، ایان یوم الدین، کب آئے گا وہ دن جس دن ہمیں پوچھا جائے گا۔ ایسے بولتے ہیں فضول، ان کو اور کام کوئی نہیں ہے تو یہ کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتا ہم کہاں ہیں، دنیا کیا ہے، پوچھتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پوچھی جائے، باقاعدہ یہ ایمفیسائز ہوتا ہے، یہ اس بات سے اس کی توجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال اس طرح کرے۔ ہاں، نماز نہیں پڑھے گا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ روزہ نہیں رکھے گا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ انتظار کر رہا ہے کب میری مار کھانے کا دن آتا ہے، یا وہ اس بات کو وہ اگنور کر رہا ہے کہ دیکھی جائے گی۔ سو یہ جو دین ہے نا، یہ بلا کس پر اثر کرتا ہے؟ جو خود مومن ہے، جو خود متقی ہے، یہ دین اس پر اثر کرتا ہے۔ کسی غیر متقی اور غیر مومن کے لیے دین اثر نہیں کرتا، یہ سچی بات ہے، پکی بات ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے، کبھی دیکھتے ہوں گے، یار کتنے کو ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو، اگلی آیت میں ہم بات کریں گے اس کی، کہ اللہ نے جو پرسنٹیج جنت میں جانے کے لیے رکھی ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہاں 100% چلتا ہے میکسیمم، اس سے اوپر تو کچھ نہیں نا، 100%۔ اللہ کے ہاں وہ پرسنٹیج 1000 کی ہے۔ پتہ 1000 میں سے کتنے بندے جنت میں جائیں گے؟ ایک بندہ۔ 1000 میں سے ایک بندہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کہیں گے، آدم چل دروازے پہ کھڑا ہو جا اور ایک جنت میں بھیجا جا اور 999 جہنم میں بھیجتا جا۔ ذرا حساب لگائیں کیا بنے گا؟ ہماری باری ایک میں آئے گی کہ نہیں؟ تو یہ حقیقت ہے، یہ ہونے والا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کب قیامت آئے گی۔ آج بھی جو منکر ہیں آخرت کے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے سزا جزا کا معاملہ، کب ہوگی؟ میں کہتا ہوں یہ میری اپنی اپروچ ہے کہ جس دن بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کو کسی قیامت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مر گیا، اس کی قیامت شروع۔
ضروری نہیں کہ قیامت پوری دنیا پہ آئے تو تب بھی اس کو اس ادراک ہوگا. یہ اس کی قیامت ہے. یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے. اللہ اکبر. سورۃ معارج میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جہنم کی آگ کے بڑے بڑے میناروں میں ڈالیں گے، اور وہ آگ ان کے چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. یہ سورۃ معارج میں اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ قرآن میں ایک جگہ سورۃ دخان میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کیا ہوگا اور وہ آگ کیسی ہوگی. اللہ کہتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو شجر زقوم کھانے کے لیے دیں گے. یہ تھوڑ کا درخت نہیں ہوتا، یہ کھانے کے لیے دیں گے. طعام الاثیم، کھولتا ہوا گرم پانی ان کو پینے کے لیے دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گرم پانی جب پیا جائے گا تو انسان کی پیٹ کے اندر ساری انتڑیاں گل کے سڑ کے اس کے پہانے کے راہ باہر نکل جائیں گی. طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، جہنم کا گندا پیپ کا پانی ان کو دیا جائے گا، جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی ان کو. اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، کیونکہ ہمارے پاس گارڈن ٹاؤن کی کوٹھیاں ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتی، گاڑیاں ہمیں کوئی توجہ نہیں کرنے دیتی. فیسلٹیز جو ہے نا وہ انسان کو ساہون میں رکھتی ہیں، غفلت میں رکھتی ہیں. جو میں نے لفظ پڑھا نا، یہ اگلا لفظ ہے اگلی آیت کا، ذق. یہاں پر بھی اللہ ذق کہہ رہے ہیں، اور یہ جو پچھلی عذاب کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ اللہ بیان کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. اللہ کہتے ہیں خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ذق انک انت العزیز الکریم. تو دنیا میں بڑی من پسند زندگی بسر کرتا تھا، چل اللہ کا عذاب چکھ. یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں. وہ اللہ کون سا؟ غفور الرحیم اللہ، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ. وہ اللہ یہ بات کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. جو ہم غفلت میں پڑے ہیں اس سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے اللہ؟ ذق انک انت العزیز، ذق فتنتکم، کہا جائے گا تم چکھو فتنتکم، اپنا عذاب، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، جس کا تم بڑی جلدی کرتے تھے. دیکھی جائے گی کدھر عذاب آپ کا، بلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے لوگ کہ کہاں ہے عذاب، لائیں عذاب، بھیجیں عذاب. آج بھی جتنے معاملات ہیں دنیا میں، ادر ورڈز میں، دوسرے الفاظ میں لوگ یہی کہتے ہیں نا، دیکھی جائے گی جی، کوئی گل نہیں، جو ہوئے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کدھر عذاب؟ ہمیں تو کچھ نہیں کہتا، فلانے بندے کو تو کچھ نہیں کہتا عذاب، وہ دیکھو کیا کر رہا ہے، اس کو عذاب تو کچھ نہیں کہہ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے میں جلدی کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ غفلت والی زندگی سے باہر نکلنا چاہیے. ہمیں یہ ہم جو کلاس کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. ہم یہ بیٹھے ہیں، یہ وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کوئی دل پر بات اثر کر جائے شاید ہم سب کے، تو ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہم قرآن سے لگاؤ لگا لیں. میں آپ سب بھائیوں کو یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ دنیا اور آخرت میں نجات اور خوشی چاہتے ہیں نا تو قرآن پڑھیں. میں آپ کو اس کی تازہ مثال دیتا ہوں. تازہ رضوان بھائی، میں آج کل بڑی پریشانی میں، ایک بڑی پریشانی ہے، دعا فرمائیے گا اللہ اس کو آسان کرے. میں جتنا زیادہ قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ اتنا میرے دل کو ہولا کر رہا ہے. پریشانی ادھر ہی ہے لیکن دل ہو رہا ہے مسلسل. اور میں یہ اس لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ اس بات سے اس کا تجربہ کر کے دیکھیں.
جب آپ زیادہ پریشان ہو تو قرآن پڑھیں، انشاءاللہ اس معاملے میں اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی، تو آپ کی پریشانی بھی ہلکی ہو جائے گی. نہیں تو کیا ہوتا ہے، پریشانی میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ کسی بزرگ نے کو نا کسی نے کوئی ورد بتایا کہ یہ سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو. تو تھوڑی دیر بعد ان سے پوچھا گیا کہ ہاں جی کو فرق پیا؟ وہ کہتے ہیں فرق تو نہیں پڑا لیکن ثواب تو ملتا ہے نا. فرق نہیں پڑا تو ثواب تو ملتا ہے نا. تو جتنا آپ لاؤ لگاؤ گے انشاءاللہ اجر تو ملے گا نا. اللہ کے لیے اس قرآن کی طرف توجہ کریں ہم، اور یہ غفلت والی زندگی سے باہر نکلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، حیث ما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر جاؤ بس. اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں نا تو اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اگر ہم اللہ سے ڈر گئے تو ہم خلوت کا گناہ نہیں کریں گے، ہم محفل کا گناہ نہیں کریں گے، ہم سر عام گناہ نہیں کریں گے. لیکن اگر اللہ کا ڈر نہ ہوا تو ہم بازار، ہم آپ نے دیکھا چوکو چوراہوں میں گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر کوئی نہیں. تو جو سر عام گناہ کرتا ہے اس کی خلوتیں کیسی ہوں گی، وہ جدائی میں کیا کرتا ہوگا، تنہائی میں کیا کرتا ہوگا. سو ہمیں اللہ کا ڈر تقوی اپنے دل میں رکھنا چاہیے. اصل ماخذ کیا ہے دین کا؟ التقوی ہا ہونا. تقوی کہاں ہے؟ وہ دل ہے، دل میں ہے، ڈر دل میں ہے. یہاں قدر ہوتی ہے، یہاں ڈر ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ کا ڈر، اللہ اپنا ڈر ہمیں نصیب فرما دے، اپنے سے ڈرنا ہمیں یہ اللہ نصیب فرما دے، تو یہ پورے دین کا محاصل ہے. دوبارہ ترجمہ سن لیں. الذین، وہ لوگ، ہم وہ، فی غمرۃ، غفلت میں ہیں، ساہون، بھولے پڑے ہیں، یسألون، وہ پوچھتے ہیں، ایانا، کب ہوگا، یوم الدین، جزا کا دن، یوم، جس دن، ہم وہ، علی النار، آگ میں، یفتنون، جلائے جائیں گے، ذوقوا، کہا جائے گا تم چکھو، فتنتکم، اپنا عذاب، ھذا الذی، یہ وہ عذاب ہے کہ کنتم، تم تھے، بہ، اس سے، تستعجلون، جلدی طلب کرتے. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ.